السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ میرے احباب میں سے ایک شخص جو اس چینل کے ابتدا کے محرکوں میں سے ہیں، ان کا مستقل ایک اصرار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت سے اقوال عوام میں ایسے مشہور کیے جاتے ہیں جو غیر مستند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا خوب ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے متعلق جو اقوال مستند ہیں اور جو روایت ان سے منقول ہے انہیں کتابوں کے حوالے سے بیان کر دیا جائے اور استفادہ عام کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس بابت میں سوچتا رہا کہ اس کام کی ابتدا ایسی کتاب سے کی جانی چاہیے جو علماء کے یہاں مسلم بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ روایت یکجا بھی ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے میرے ذہن میں مسند امام احمد ابن حنبل کا خیال آیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں صحابہ کے ناموں کی ترتیب کے حوالے سے روایت منقول ہوئی ہے۔ جس طرح احادیث کی مختلف کتابوں میں مضامین کے عنوان کے تحت تمام احادیث یکجا ذکر کی جاتی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ مسند امام احمد ابن حنبل میں صحابہ کے ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے اور ان کے عنوان کے تحت ایک جگہ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جتنی روایتیں جو ان سے منقول ہیں وہ تمام کی تمام مسند امام احمد ابن حنبل میں یکجا مذکور ہیں، اور مسند امام احمد ابن حنبل علماء حدیث کی یہاں ایک معتبر کتاب بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ آج سے روزانہ ایک حدیث مسند امام احمد ابن حنبل سے مسند علی ابن ابی طالب کی پیش کی جائے۔ تو آج ہم اس سے پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔